اس طرح ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، آپ لوگ اس بیانی کو سمجھیں کہ یہ کہاں سے آتا ہے اور کس کے لیے بنایا جاتا ہے۔ مگر اعداد و شمار اور حکومتی دعووں کے اس کھیل کے بیچ وہ خواتین ہیں جو اپنے پیاروں کی واپسی کی جنگ لڑتی ہی چلی آ رہی ہیں، اور ان کی قیادت اب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے مبینہ جبری گمشدگیوں ماورائے عدالت قتل کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد سن 2023 میں تربت سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا۔ اس مارچ میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ بتاتی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس وقت باہر نکلنے کا فیصلہ کیا جب ان کے بھائی کو سن 2011 میں 3 ماہ کے لیے جبری طور پر گمشدہ کیا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی تحریک کا مقصد بلوچستان سے مبینہ جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کا مکمل خاتمہ ہے۔ ہمارے لوگ سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سرزمین پر ہمیں جینے دیا جائے، ہمیں اپنے جینے کے حق کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، ہمارے وسائل کا حق ہمیں دیا جائے، جبری گمشدگیوں کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، تشدد کے ذریعے جو اس صوبے پر حکومت کی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی تحریک کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں اداروں کو خود مختار بنایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی بھی ماں مجبوراً اپنے بچے کو زمین سے الگ نہ کرے، خود سے الگ نہ کرے، وہ زندگی جی سکیں، ان کی زندگی دوسرے ممالک میں نہ گزرے، ان کی زندگی ان کے خاندان والوں کے ساتھ گزرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی کیمپوں میں نہ گزرے۔ کیا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہم مانگ رہے ہیں؟ بلوچستان میں آج ایک نئی نسل کی زندگی انہی احتجاجی کیمپوں کی نظر ہو رہی ہے جہاں ان سے پہلے ان کی ماؤں، نانیوں اور دادیوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ لاپتہ افراد کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والی یہ نئی نسل بھی اسی بحران کی زد میں ہے جن کا سامنا ان سے پہلے کی نسل کو رہا ہے۔ کوئٹہ میں پریس کلب کے باہر مسنگ پرسنز کا کیمپ گزشتہ کئی برسوں سے قائم ہے۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے والے انہی افراد میں ایک 10 سالہ بچی بھی اپنے ہاتھوں میں اپنا سکول بیگ لیے بیٹھی تھی۔ معصومہ کوئٹہ کے مضافاتی علاقے میں اپنی والدہ کے ہمراہ رہتی ہیں۔ ان کی والدہ کا الزام ہے کہ ان کے شوہر کو سیکیورٹی فورسز نے اس وقت حراست میں لیا تھا جب معصومہ صرف 3 ماہ کی تھی۔ والدہ کے مطابق معصومہ کے والد درزی کا کام کرتے تھے اور انہیں رات کے ایک چھاپے میں مبینہ طور پر گرفتار کیا گیا تھا، اور ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ انہیں کچھ دیر میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ معصومہ آج تیسری جماعت میں پڑھتی ہیں، مگر ان کا زیادہ وقت لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے احتجاج اور مظاہروں میں گزرتا ہے۔ میں 7 سال کی تھی جب مجھے پتا چلا کہ میرے ابو کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو سب یہی کہتے تھے کہ وہ اسلام آباد میں نوکری کرتے ہیں، اور میں سوچتی تھی کہ سب کے ابو واپس آتے ہیں تو میرے ابو کیوں نہیں آتے۔ معصومہ کے سکول بیگ میں ان کے والد کی تصویر ہر وقت موجود رہتی ہے، اور ان کے مطابق وہ کلاس میں ہر پیریڈ شروع ہونے سے پہلے اسے دیکھتی ہے۔ میں جب رش میں جاتی ہوں تو ہر کسی میں اپنے ابو کا چہرہ تلاش کرتی ہوں، ہر کسی کو دیکھتی ہوں کہ شاید میرے ابو ہوں، مگر مجھے آج تک میرے ابو نہیں ملے۔ ناظرین، بی بی سی کی رپورٹ سے متعلق ہم نے آپ کو مکمل آگاہ کیا کہ کیسے لاپتہ افراد کی منتظر خواتین نے اپنے پیاروں کے گمشدہ ہونے سے متعلق بتایا۔ اب ان شہداء کے لواحقین کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کے پیارے ان دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے لواحقین اپنے پیاروں کے جدا ہونے کی وجہ سے کس درد اور کرب سے گزر رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی جعفر ایکسپریس پر حملے میں شہید ہونے والے شمروز خان کی بیوہ کی بھی ہے۔ شمروز خان کی بیوہ کہتی ہے کہ میرے شوہر وعدہ کر کے گئے تھے کہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ 15ویں روزے کو میرے شوہر کو ریل گاڑی سے واپس آنا تھا، جس کے بعد بچوں کے یونیفارم، کتابیں اور عید کی شاپنگ کرنے جانا تھا۔ وہ تو ہمیشہ کے لیے چلے گئے، لیکن ہمارا ہنستا بستا گھر، خوشحال زندگی سب کچھ ختم ہو گئی۔ دکھ، خوف اور مستقبل کے اندیشوں میں گھری یہ خاتون پاکستان ریلوے پولیس کے اہلکار شمروز خان کی بیوہ ہیں۔ شمروز خان 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والوں میں سے ایک تھے۔ ان کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ بچوں سے ان کے بابا نے کہا تھا کہ عید کے تیسرے دن ان کو گھمانے لے جائیں گے۔ بچے دن بدن ضدی ہو رہے ہیں، چڑچڑے ہو رہے ہیں، بہت تنگ کرنے لگے ہیں۔ ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ ان کے بابا ٹرین کے ساتھ جا کے 3 سے 4 دن بعد لوٹ آتے تھے۔ دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں مارے جانے والوں کے بارے میں ان لاپتہ افراد کی خواتین نے کبھی کوئی بیان نہیں دیا۔ کیا ان کی طرف سے کبھی کوئی مذمت کی گئی جن کے پیارے جو دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے کیا کبھی ان دہشت گرد تنظیموں سے لا تعلقی کا اظہار کیا؟ کیا کبھی ان شہداء کے لواحقین کے پاس اظہار تعزیت کے لیے گئیں؟ یقیناً آپ نے ایسا کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دہشت گرد تنظیمیں جن کا ہدف معصوم لوگ، سیکیورٹی فورسز اور فوجی تنصیبات ہیں، بی ایل اے اور اس جیسی کئی دہشت گرد تنظیموں نے حملے میں کتنے ہی فوجی اہلکاروں اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا اور اہلکاروں اور معصوم لوگوں کو شہید کر دیا۔ پنجاب سے بلوچستان روزگار کی تلاش میں جانے والے کئی معصوم شہری جن کو بسوں سے اتار کر ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر موت کی ابدی نیند سلا دیا گیا، کیا ان کے بارے میں اس لاپتہ افراد کی منتظر خواتین نے کبھی کوئی مذمت کی؟ کیا ان دہشت گرد تنظیموں